اس راستے کو چھوڑ دو اور صحیح راستے کی طرف آ جاؤ۔ اگر تم صحیح راستے کی طرف آ جاؤ گے، اللہ آسمان سے بارش نازل کرے گا، زمین سے غلے اگائے گا، کیا ہے راتوں کو نکالے گا، سورج کو نکالے گا، چاند سے روشنی دے گا۔ یہ سب نعمتیں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بیان کیا، لیکن قوم پر جو اثر ہونا چاہیے تھا وہ اثر نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں 950 سال کی محنت کے بعد اب ذرا اندازہ لگائیے کہ 950 سال میں کتنی نسلیں گزری ہوں گی۔ اس وقت صرف حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر اتنی لمبی تھی، باقی جو ان کے ماننے والے تھے ان کی عمریں اتنی لمبی نہیں تھی، 950 سال کی نہیں تھی۔ یہ ہے کہ اس قوم سے زیادہ عمریں تھیں، 150 سال، 200 سال، 300 سال کی رہی ہوگی، لیکن یہ 950 سال کی عمر قوم کے لوگوں کی نہیں تھی، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی تھی۔ اب اس سے ذرا اندازہ لگائیے کہ اس بیچ میں کتنی نسلیں گزری ہوں گی۔ اتنی نسلوں کے گزرنے کے بعد بھی ایمان لانے والے صرف اور صرف 80 یا 84 لوگ تھے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہاں رک کر کے میں ایک بات اور آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو مفسرین نے لکھا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ غَفَّارٌ، کہ جو قوم اللہ سے استغفار کرتی ہے، اللہ سے توبہ کرتی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتی ہے، اس کا آگے بیان کیا 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 ہوتا ہے کہ اے قوم، اگر تم، یہ صرف حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے، کہ اگر تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، اللہ سے رجوع کرو گے، اللہ آسمان سے بارش برسائے گا، زمین سے غلے اگائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کیا ہے مال میں برکت دے گا، اولاد میں برکت دے گا۔ یہ سب استغفار کی فضیلت ہے، استغفار کے فائدے ہیں، توبہ کے فائدے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کے فائدے ہیں۔ لوگوں اگر تم خوشحالی چاہتے ہو، لوگوں اگر تم کیا ہے اپنی جان میں برکت چاہتے ہو، مال میں برکت چاہتے ہو، اولاد میں برکت چاہتے ہو، صحت کی حفاظت چاہتے ہو، تو استغفار کو لازم پکڑو۔ کیا ہے استغفار کہتے کس کو ہے؟ استغفار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کو، اپنی مغفرت چاہنے کو۔ اگر ہم نہیں کر سکتے تو استغفر اللہ ہر آدمی کو یاد ہوتا ہے، چلتے پھرتے ہر وقت آدمی کو استغفر اللہ کے کلمات کہنے چاہیے۔ یہ استغفر اللہ کے اتنے بڑے فائدے ہیں۔ اگر ہم اور آپ بھی کیا ہے اپنے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آسمان سے بارش بند نہ ہو، خیر اور برکت کی بارشیں نازل ہوتی رہیں، زمین غلے اگاتے رہے، تو ہمیں اور آپ کو استغفار کو پکڑنا لازم ہوگا۔ تب جا کر کے ہماری زندگی خوشحال ہوگی، ہماری زندگی میں برکت آئے گی، اولاد اچھی ہوگی، اولاد کی صحت کی حفاظت ہوگی، ہماری جان اور مال کی حفاظت ہوگی۔ ایک چھوٹا سا کام ہے استغفر اللہ، ہر آدمی کو یاد ہوتا ہے۔ یا استغفر اللہ کے کلمات کس کو نہیں یاد ہیں؟ ہر آدمی کو یاد ہیں۔ اس وجہ سے اس چیز کو ہمیں اور آپ کو لازم پکڑنا چاہیے کہ چلتے پھرتے بیٹھے ہوئے کیا ہے استغفر اللہ، اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے یہ اس طرح کے کلمات ہیں کہ اس کے کہنے کے لیے وضو کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ آدمی بغیر وضو کے بھی استغفر اللہ، یا قرآن اگر زبانی یاد ہو تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر، یہ جو ذکر کے کلمات ہیں اس کے لیے وضو کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس وجہ سے آدمی جہاں پر بھی ہو، بیٹھا ہو، چل رہا ہو، خالی کسی کی غیبت کرنے کے بجائے اس طرح کے کلمات کہتے رہے، اس کے کتنے فائدے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو یہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہم نے بیان کی۔ جب قوم نے بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا عذاب آیا اس کو اگر بیان کیا جائے، ایسا کتنا زبردست سیلاب آیا، اتنا زبردست سیلاب آیا کہ روئے زمین پر کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا، ساری کی ساری چیزیں تباہ و برباد ہو گئی، ساری کی ساری چیزیں ہلاکت و بربادی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ صرف وہ لوگ بچے جن کو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سوار کیا تھا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو اگلے ہفتے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم پر کیسا طوفان آیا، آپ نے کیسی کشتی بنائی، کس طرح سے سوار کیا، اور سیلاب نے کیسی قیامت خیز تباہی مچائی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ
اگلے جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔